یہاں میں جو لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے جو امریکہ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم تو بہت پرانا امریکہ کو جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، جنہوں نے تاریخی قرارداد منظور کروائی تھی، جنہوں نے ٹیلی فون کروانا تھا، وہ آیا نہیں ہے جی. اور ٹیلی فون اچھا جو پہلا بندہ وہ انوائٹ کرتا ہے وہ نیتن یاہو، دوسرا بندہ کرتا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی. مجھے یہ بتاؤ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ میں غزہ کو سی فرنٹ جو ہے وہ واٹر فرنٹ جو ہے وہ قانونی بناؤں گا، کتنے ان لوگوں نے جو ہے مذمتی بیان دیے ہیں، کتنے فیک صوفی. نہیں وہ نہیں دینا. وہ دو نمبر دا بندہ نہیں وہ نہیں دینا. نہ شہباز گل دے گا نہ صوفی دے گا. وہ کٹ دیں گے اتوں. اس لیے کہ پناہ لی ہوئی ہے. زلم خلیل زاد کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہیں. پاکستان کا نون دشمن، یار حکومتوں کے ساتھ دشمنی. میرے خیال میں شہباز گل صاحب بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں اس پہ. ہاں بہت اچھا جی، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وہاں رہ کر بھوک ہڑتال پہ جانا زبردست. تاکہ جلدی کڈن تو یا ان کا کام نہیں ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ بھی کہیں کہیں تھوڑی دفعہ زیادتی کر جاتے ہیں. عوام کا کوئی کام نہیں. اچھا یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرا فلانا کانگریس مین واقف ہے تو ذرا میں پاکستان کو یہ ذرا میں رکھوا دوں. یار دیکھو بات سنو میری، یہ جو نئے انقلابی بنے ہیں جب سے بھائی، میں تو میٹرک سے ایوب خان کی حکومت اور سڑک کے باہر، اور ابھی بھی میں کھل کے یوں کیمرے کے اوپر بیٹھ کے کہوں گا کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آئین سپریم، اور یہ ملک نے اگر قائم رہنا ہے، خوشحال ہونا ہے، اس کی بقا مقصود ہے تو اٹ ہیز ٹو رن بائی دی کانسٹیٹیوشن پیریڈ. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ ہم دوسری بحث میں الجھ جائیں گے. اب یہ ایران لنک ود پاکستان. یہ برطانیہ کا اخبار ہے دی ٹیلی گراف. یہ اخبار جو ہے یہ وہاں کے انتہائی، کون سے؟ دی ٹیلی گراف، وہاں کے جو رجت پسند ایکسٹریم رائٹرز، ٹرمپ جیسے لوگوں کی سوچ والوں کا اخبار ہے. یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی چیختی چلاتی ہوئی خبر لکھی ہے، اور لکھی بھی 4 فروری کل ہے. اور اس خبر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی پروگرام کو تو ہر صورت میں اس پہ ادھر ادھر توجہ نہیں ہٹا رہا تھا تمام تر سینکشنز کے باوجود، لیکن ہم نے اتنی پابندیاں یا اتنی رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی کر رکھی ہیں ایران کے کہ اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مہینے درکار ہے. چلیں ویری گڈ، تالیاں، آپ نے روکا ہوا ہے. لیکن اب اس میں بھی کیا ٹویسٹ ہے، یعنی جب بھی آپ نے گند ڈالنا ہوگا آپ پاکستان کو لائیں گے. ناؤ یو ایس آفیشیل بلیو، یو ایس آفیسر جی اب امریکی جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تہران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پرانی ماڈل کا ایٹم بم بنائے، وہ ماڈل جو پاکستان کے ڈاکٹر قدیر خان نے ان کو دیا تھا. وہ ملبہ بھی ساڑھے تھے. کب؟ 25 سال پہلے. وہ پیڑے ہو، ایڈے تگڑے ہو تو 25 سال پہلے کا یہ جو سارا جو تھا ان سے تم نے ریٹریو کروا لیتے. اب وہ 25 سال انہوں نے کہا اس سے ٹھیک ہے جو بم بنے گا نا وہ پیڑا جا ہوئے گا، ذرا ایڈا تکڑا نہیں ہوئے گا. تو پھر ہمارے پروگرام سے کیا تکلیف ہوگا، کوئی ڈاکٹر قدیری کا بنایا ہوگا سارے کا سارا. لیکن ہم تو ہو گئے نا، ہم تو اس میں ماڈرنائز ہو گئے سر. ہم نے ساری ٹیکنالوجی بدل دی نا آگے. وہ یار میں اپنے ایٹمی پروگرام کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی آپ کو کوئی اتنے بڑے مہمے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا ٹیکنالوجی بنا لی. جس چیز کا نہ پتا ہو اپنی جہالت کا ڈھول کیوں بیچ رہے ہیں. ہم تو ایران کی بات. آپ ایران کی بات کریں، میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے آئندہ کچھ دنوں میں 3-4-5 ہفتوں میں ایٹم بم بنا لیا 3-4-5 ہفتوں میں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ تو پاکستان ٹھہرے گا. یہ کہہ رہے ہیں. کہانی اب یہ ہے. ہو سکتا ہے شوشا ٹائپ. یار شوشا نہیں ہے نا، شوشا یہ ہے کہ اس مطلب یہ کوئی ایسا حسین اتفاق کیوں پاکستان کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے. سیدھی بات کروں، بیکاز یو آر مسلم. مسلم تو قطر بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے. ابھی قطر اتنا اچھا مسلمان ہے، اب وہ قیدی نہیں لے رہا. یو اے آپ لپک کے شہادت کو پڑھتے ہیں. ترکی بھی ہے. یار میں کیا کسی میں دوں کہ نام لوں، تمہیں پتہ ہے پی کا
ٹھیک ہے، وہ یہ کہ ہم چونکہ ہمیں شوق ہوتا ہے لپک کے شہادت کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہم نے سیگمنٹ کیا کہ پاکستان کو ایک سنجیدہ پاکستان کو فورن پالیسی پہ کام کرنا پڑے. سر نہیں، اچھا نہیں، جو پہلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی آمد سے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوئی نہ کوئی مدعا ڈالنے کی سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے. اور یاد رہے، خدا کا واسطہ ہے یہ بھولنا نہیں، اس فساد کے بیج بو کر کون گیا ہے؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن. ہاں آخری ہفتہ یاد نہیں ہے آخری ان ہفتوں کا جو ڈپٹی وہ سیکورٹی ایڈوائزر تھا، ایک تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے نا، ڈپٹی سیکورٹی ایڈوائزر مسٹر فن، اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے اب ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہاں اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا باقاعدہ. یاد آ گئی تمہیں؟ اب یہ ایک بہت چالاکی اور ہوشیاری کا کام تھا، وہ یہ کہ مسٹر ٹرمپ ہم آپ کو ایسا پاکستان، ایسا ماحول سپرد کر کے جا رہے ہیں جس میں پاکستان نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. لہذا جو تم اتنے ہمیں گالیاں دیتے ہو نا کہ ہم بڑے کمزور ہیں اور ہماری وجہ سے جو ہے بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے باقی لوگ اکڑ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ ان پہ ذرا تھوڑا سا رستہ بائیڈن نے دکھایا. یہ ذرا چیک کرو. ویری رائٹ، بس آگے سمجھ آپ. ٹھیک ہے وہ رستہ وہ دکھا اب گیا. حماس اور ایران، حماس کو آلریڈی وہ بھی ایران سپانسر بنایا اس جاتا کے ہے. علاوہ طالبان بھی ایک بڑا چیلنج ہے نا. اب افغانستان بھی ایک بڑا چیلنج ہے، ٹرمپ اس پہ بھی بات کر چکے ہیں نا. تو کئی وہاں سے اسلحہ جدید لینا واپس $7 بلین کا. اور نیتن یاہو اور مودی کا جانا، تو کئی چیزیں جو ہیں وہ اچھے سگنلز نہیں ہیں پاکستان کے. اللہ کرے بہت حالات نہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہم لوگ اپنے مین سٹریم میڈیا پہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے. اب یہ دیکھو، 4 فروری کو ایگزیکٹو آرڈر یہ دستخط کیے ہیں اتنے موٹا بائے ڈونلڈ ٹرمپ. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کا فوکس جو ہے وہ ہے ایران. اور ایران کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اب بہت تیزی سے جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایٹمی قوت بنے، اور ہم نے اس کو ایٹمی قوت نہیں بننے دینا، ہر صورت میں روکنا ہے. ساتھ ہی تڑی یہ لگائی ہے کہ صاحب اگر کسی ایرانی ایجنٹ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ اس پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے ایران اشارے کے نائے ہوئے، اس کے بعد ثبوت تو کوئی نہیں تھے، لیکن بہرحال تو اس نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی فوج کو حکم ہے کہ ایران کو دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اگر میں قتل ہوا تو. بطور صدر اگر میں قتل ہو جاؤں. سب پتا چلے اگر تم نے کسی کا یار قرضہ دینا نا یا اسے مقام سے قبضہ ریئل کیا، اسٹیٹ بانی ہے بھائی کسی کے ساتھ پرانی دشمنی ہاں. ابے تو کوئی قبضہ ہوا ہے، کوئی جو کوئی دکان مافیا والا بندہ ہو جائے تو بہرحال نہیں، وہ ایک الگ داستان ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایران کے ساتھ ہے جو تلخی ہے، کچھ گڈ ورڈز بھی اس نے یوز کیے. میں کل پڑھ رہا تھا آج وہ یہ کیا وہ یہ کرتا رہتا ہے نا، ہمیں تو وہ موصوف لگاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کہا ہے کہ آئی وانٹ ایران ٹو بی اے گریٹ اینڈ سکسیسفل کنٹری، عظیم، بٹ ون دیٹ کین ناٹ، لیکن وہ والا ایران چاہیے جو بغیر ایٹم بم کے، بغیر نیوز کے ہوگا. ایٹم بم والا نہیں ایران چاہیے. تو اللہ کرے بات یہیں تک رہے.